اللہ پاک سے کبھی نا امید مت ہونا۔ وقت جب فیصلہ کرتا ہے، اللہ کے ہاں عاشق کا امتحان لیا جاتا ہے، منافق کا نہیں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ پاک سے کبھی نا امید مت ہونا، کیونکہ وہ قطرہ مانگنے پر بھی سمندر عطا کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا کرو تو معاملے اور اللہ کے درمیان سے نکل جایا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، غلط بات پر غصہ آنا شرافت کی نشانی ہے، لیکن غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص سجدوں میں روتا ہے اسے تقدیر پر رونا نہیں پڑتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں کو دعا کے لیے کہنے سے زیادہ بہتر ہے کہ ایسے عمل کرو کہ لوگوں کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص تمہارا غصہ برداشت کر لے اور ثابت قدم رہے تو وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم کسی کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو یہ نہ سمجھنا کہ وہ کتنا بیوقوف ہے، بلکہ یہ سوچنا اس کو تم پر اعتبار کتنا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، طبیعت کی نرمی اور سخاوت انسان کو دشمنوں کے دلوں میں بھی محبوب بنا دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس دنیا میں تم بھی مہمان ہو اور تمہاری خواہشیں بھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے، اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ملتے ہیں۔ وقت پر اکثر سمجھ نہیں ہوتی اور سمجھ آنے تک وقت نہیں ملتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خوشی انسان کو اتنا نہیں سکھاتی جتنا غم سکھاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وقت جب فیصلہ کرتا ہے تو گواہوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اچھے اور برے لوگ ہر جگہ موجود ہیں، لیکن خرابی تب پیدا ہوتی ہے جب اچھوں کو پیروں میں اور بروں کو سر پر بٹھایا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس طرح لوگ بھاگ بھاگ کر مردے کو کندھے دیتے ہیں، اسی طرح اگر زندوں کو کندھا دینا شروع کر دیں تو زندگی کس قدر آسان ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو دوسروں کو عزت دیتا ہے وہ اصل میں خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جانور میں خواہش اور فرشتے میں عقل ہوتی ہے، مگر انسان میں دونوں ہوتی ہیں۔ اگر وہ عقل دبا لے تو جانور، اگر خواہش کو دبا لے تو فرشتہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دل کا روزہ زبان کے روزے سے اور زبان کا روزہ پیٹ کے روزے سے بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صورت اور سیرت میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ صورت دھوکہ دیتی ہے جبکہ سیرت پہچان کراتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جتنا تم میں صبر ہوگا اتنی تمہاری دعا میں اثر ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اخلاق وہ ہے جس کی قیمت کچھ نہیں دینی پڑتی، ہاں مگر اس سے ہر انسان خریدا جا سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ناراضگی ظاہر کرنا دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تمہیں لگے
کہ تمہاری امتحان لیا جا رہا ہے تو خوش ہو جاؤ کہ تم اس قابل سمجھے گئے ہو، کیونکہ اللہ کے ہاں عاشق کا امتحان لیا جاتا ہے، منافق کا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نا امید شخص ہر اچھا موقع بھی گنوا دیتا ہے اور پر امید شخص ہر پریشانی میں بھی موقع تلاش کر لیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، انسان کا سکون کہاں چھپا ہوا ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، غفلت ہو جائے تو سجدے میں اور گناہ ہو جائے تو توبہ میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان کا اپنے دشمن سے انتقام کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی خوبیوں میں اضافہ کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس خدا سے ڈرتے رہو جس کی صفات یہ ہے کہ اگر تم بات کرو تو سنتا ہے، اگر دل میں رکھو تو وہ جانتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تجربہ انسان کو غلط فیصلے سے بچاتا ہے، مگر تجربہ غلط فیصلوں سے ہی حاصل ہوتا ہے۔